وکلا برادری کو اور ایک عام آدمی کو یہ پتہ چلا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، اور آج اس منصب پہ جناب چیف جسٹس صاحب قائم و دائم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی حد تک اگر نیچے نہیں تو ہمیں اعلیٰ عدالتوں میں انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پیارے دوستو، میں اپنی صحافی برادری کو اپنے اس آج کی تقریب میں ایک موقع سمجھ کر اس بات کی گزارش بھی کروں گا کہ آپ کے لکھی ہوئی تحریر کی وجہ سے لنگا خان جو کہ سرائیکی صوبے کے بانی ہیں، آج سے 25 سال پہلے انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا جب لوگ انہیں بیوقوف کہتے تھے۔ میں پرسوں ایک ٹی وی پہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا، جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے نہیں سرائیکی لازمی ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہم لے کے رہیں گے۔ تو اس وقت اس بندے کو پاگل کہنا، دیوانہ کہنا، آج اسی بندے کی حمایت کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس بندے کی کامیابی ہے، اور سلام اس سوچ کو جو اس کے دماغ میں آئی کہ سرائیکی صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اسی طریقہ کار سے آپ کی تحریر نہیں، ہزارے والوں کی جو اتنی لمبی تحریک نہیں ہے، محض ایک صوبہ کے بچھڑ جانے سے انہوں نے تحریک کا آغاز کیا، لیکن وہ کچھ ایسی حقیقت پہ مبنی ہے کہ اس نے زور پکڑا، رنگ پکڑا، اور آپ صحافی برادری کی مدد سے انہوں نے اپنا مطالبہ منوایا کہ آج جناب نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ ہزارے کو ہر حال میں بننا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، آج لوہا گرم ہے۔ آج آپ لوگ جو اپنی زبان اور قلم سے تحریر کریں گے اس کو عملی جامہ پہنانے میں اتنی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ آج کاف لیگ بھی جو ہے وہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھی ہے تو اس نے صوبوں کی کنڈیشن رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ آج اگر آپ پوٹوار کی آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ہم سے یہ پوچھیں گی، پھر پتہ نہیں کب وقت آئے، پھر کیا پتہ 10 سال 20 سال گزر جائیں، پھر ہمیں محرومیوں کا جو ہے خیال آئے گا۔ یہ آپ اگر اسلام آباد اور پنڈی سے اتنی زور کی آواز نہیں آ رہی میرے پیارے بھائیوں پوٹوار کی، تو یہ صرف اس لیے ہے کہ یہاں سے دور دراز سے لوگ یہاں پر سیٹلڈ ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے صوبے بنے، وہ تو اچھے اسکولوں کالجوں اچھے سیٹ اپ میں رہتے ہیں۔ آپ پنڈی سے لیفٹ رائٹ کسی گاؤں میں چلے جائیں، اسلام آباد سے ایک طرح پیر سواؤ کے پچھلے پہاڑوں میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ پوٹوار میں لوگ زندگی جو اپنی گزار رہے ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے گزار رہے ہیں۔ وہ تو دن میں اگر دیہڑی ڈل گئے تو شام کو ان کا چولہا نہیں چلتا۔ تو پیارے دوستو، آج آپ صحافی برادری سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی قلم اور زبان جو کہ ایٹم بم سے بھی بڑا ہتھیار ہے اس کے ذریعے یہ باور کروائیں، اور ایوانوں میں بیٹھنے والے وہ لوگ جو ہمارے حکمراں ہیں، جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، جو مزید مشورے اور تجاویز اکٹھی کر رہے ہیں، آپ پوٹوار کی بھی ان کو تجاویز دیں تاکہ ان کی قلم سے وہ آپ کی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے پوٹوار کو بھی بنانے کا اعلان کریں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں بھی یہ سنتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس ملک میں کہتے ہیں کہ آگے پاکستان مختلف ٹکڑوں میں بنٹا ہوا نظر آتا ہے، آپ صوبے کی بات کر کے اور اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، صوبے بننے سے، جس طرح اشتیاق بھائی صاحب نے فرمایا، اسمال یونٹ بننے سے ملک ٹوٹتے نہیں ہیں، ہیلدی کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے، ہیلدی کمپٹیشن سے ملک ترقی کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی مثال لیں، وہ جب بنا تو اس کے 14 صوبے تھے، آج اس کے 28 صوبے ہیں، اور اس بجٹ سے پہلے وہ 3-4 صوبوں کا اور اعلان کریں گے۔ آپ اپنے بنگلہ دیش کو دیکھیں، جب وہ آپ سے علیحدہ ہوا 30-40 سال ہوئی ہوئے ہیں، 35 سال، ان کے 7 صوبے ہیں، ترکی کے 81 صوبے ہیں، چائنا کے 23 صوبے ہیں، افغانستان جہاں پر جنگ ہے وہاں پر بھی 34 صوبے ہیں۔ تو یہ جتنے اسمال یونٹس میں آپ ڈیوائیڈ کریں گے کسی بھی ملک کو، اتنا انتظامی طور پہ وہ مضبوط ہوگا۔ اسی علاقے کا بندہ ادھر وکیل لگے گا، جج لگے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا۔ آج تو آپ پٹوار سے اگر کوئی بندہ ہم میٹرک کر کے ہمارا مقابلہ کراتے ہیں پنڈی اسلام آباد کے لوگوں سے، یہاں پر تو ہر گلی میں کالج ہے، ہر سیکٹر میں ایک اسپتال موجود ہے، گاڑی تو اس کو دروازے سے اٹھاتی ہے، اس کا مقابلہ
ہمارے ساتھ کرتے ہیں کہ آئیں آ کے ڈاکٹری کے مقابلے میں بیٹھیں. نتیجتاً جب ہم جاتے ہیں اسکول 150 دن ہیں تو ہم 250 دن گئے ہوئے بچے کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جن کا صرف ایک ہی توڑ ہے کہ ابھی لوہا گرم ہے, ابھی آواز اٹھائیں. مجھے یاد ہے یہی وینیو تھا, باہر اسٹیج لگا ہوا تھا, نصرت سراج صاحبہ اس بات کی گواہ ہوں گی, ایڈوکیٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہوں گے, ارباب صاحب, اس طرح اور بھی ہمارے لیاقت بھائی صاحب ہیں کہ جب مری میں گیس لگنے کی بات آئی تو اس وقت جناب بانا بنے, جس طرح آج بانا بن رہے ہیں ہمارے بھائی ہمارے بزرگ مہتاب خان صاحب, اس وقت بانا بنے جناب اس وقت وزیر بنے تھے بشارت راجہ صاحب. ان کو عرفان صاحب نے استقبالیہ دیا, لوگوں کو اکٹھا کیا, ایک نکاتی ایجنڈے پہ گیس کا مطالبہ کیا. وہ ایسا رائٹ ٹائم پہ مطالبہ تھا کہ اگلے دن وزیر اعلیٰ صاحب نے مری جانا تھا, وہ وہاں پر اعلان کر رہے اور 2 مہینے بعد جناب مشرف صاحب نے وہاں جا کر گیس کا افتتاح کر دیا. اسی طریقے سے آج بھی صوبوں کا سوچا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں سارے اٹھیں, قمر صاحب آپ کی آواز کم آتی ہے بری سے, ہلیں, یہ ایک سوشل کاز ہے, اپنا کام ہر آدمی کرتا ہے. عرفان صاحب کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, لیور ٹرانسپلانٹ, انہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کام کریں, کام کی مرضی سے کام مت کریں. اس کے باوجود صبح دوپہر شام کوٹوار ہی ان کے منہ سے نکلتا ہے. آپ سب لوگ اٹھیں, یہ آپ کی آنے والی نسلوں کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. اور جناب مہتاب خان صاحب جو آج یہ ساری بات آپ لوگوں کے ذہن میں پہنچانے اور صحافی برادری کو یہاں پر ہمارے پاس آ کے ہماری خیالات کا سنوانے کا ہم جناب ان کا بہت شکر گزار ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اور ترقی کرے اور یہ جو نیک مقصد انہوں نے پکڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. یہ مان اللہ. بہت شکریہ جناب سہیل عباسی صاحب. میں تقریب میں جناب الماس عباسی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے نہایت ہی محترم صحافی ہیں, روزنامہ اذکار کے روح رواں جناب الماس عباسی صاحب, جناب ماجد حبیب صاحب کا بہت شکریہ, جناب نوید مسعود ہاشمی صاحب کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ خطہ پٹھوار کی ایک بہت ممتاز شخصیت, سیاسی اور سماجی حوالوں سے, ہیلتھ کے حوالوں سے, ادب کے حوالے سے بہت خوبصورت شخصیت جناب ڈاکٹر عارف قریشی صاحب کو ہوٹا سے تشریف لائے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر عارف قریشی صاحب سے چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر عارف قریشی صاحب. اب تاجروں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہوٹل ایسوسی ایشن کے روح رواں اور انجمن تاجراں کے جناب قمر عباسی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں. جناب قمر عباسی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے انتہائی قابل احترام آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی جناب مہتاب خان صاحب, آج کی اس محفل کے میزبان اور پٹھوار صوبہ کے بانی جناب عرفان عباسی صاحب, چشتی سے آئے ہوئے میرے انتہائی قابل احترام حسن خان صاحب, جناب اذکار اخبار کے چیف ایڈیٹر جناب الماس عباسی صاحب, آج کی اس محفل کے تمام مہمان جو اکثر صحافی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, خواتین و حضرات السلام علیکم. آج کی تقریب 2 حوالوں سے ہے. پہلی کہ خطہ کوسال کے ایک باسی نے
APNS کے سینئر نائب صدر ہونے پر ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. میں ان کو اہل علاقہ اور میری بچاؤ تحریک کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری بچاؤ تحریک کا کیونکہ میں چیئرمین ہوں تو اس حوالے سے میں مطاب خان کا انتہائی مشکور ہوں کہ میری بچاؤ تحریک کو سب سے زیادہ اگر کسی نے اخبار میں کوریج دی ہے تو وہ مطاب خان نے دی ہے. تو اس کے حوالے سے میں پوری میری کی طرف سے میں ان کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں. دوسرا، آج کی تقریب پٹوال صوبے کے حوالے سے ہے. میں چند الفاظ تاریخی حوالے سے کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا. 27 فروری 1849 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس کے ذریعے یہاں پر جو لوگ ہزارہ کے باسی تھے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے جیلم ڈویژن بنایا گیا. جب انگریز 1820 میں یہاں برے صعید میں ایسٹ انڈین کمپنی کے حوالے سے یہاں پر آئے تو انہوں نے 1849 میں پنجاب کے آخری مہاراجا رنجیت سنگھ کو جب شکست دی تو اس وقت دریائے جیلم سے اس طرف گزشتہ 300 سالوں میں کوئی بھی ایسا حکمران نہیں جس نے یہاں پر حکمرانی کی ہو. یہاں کے لوگ آزاد رہے ہیں. یہ میں تاریخی حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ سارے ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں کہ یہاں پر کسی مہاراجا کو کسی طلع ازما کو یہاں پر حکومت نہیں کرنے دی. یہاں کے باسیوں نے ہمیشہ آزاد زندگی بسر کی. لیکن جب یہاں پر انگریز آئے تو اپنے آخری جو رنجیت سنگھ یہاں پر حکومت کرتا تھا پنجاب میں اس سے پوچھا کہ اس علاقے کے اندر کس طرح حکومت کی جائے تو پھر اس نے یہاں کے احوال اس کو بتائے کہ اس علاقے میں فلاں فلاں ٹرائب بستے ہیں اور وہ کسی کو نہیں مانتے, کسی کی بادشاہت نہیں مانتے, کسی کی حکمرانی نہیں مانتے. تو اس نے کہا اس کا علاج. تو اس رنجیت سنگھ نے ان کو ایک بہت بڑی رقم دے کر یہ تجویز دی کہ اس علاقے کو تقسیم کرو اور اس علاقے کے باسیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. چونکہ یہاں کے باسی یک دہلی کے اندر جو مسلمانوں کی حکومت تھی اس کے تابع رہنا چاہتے تھے, اسی کے تابع رہے ہیں. اور ہمارا جو مہاراجا تھا وہ کشمیر سے تعلق رکھتا تھا اور ہم کشمیر کے ساتھ منسلک تھے. اور ہزارہ جو تھا یہ جیلم سے لے کر کوہستان تک یہ لوگ اکٹھے